پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایک بار علی عین سے اور دوسری بار الی حمزہ سے، دونوں میں فرق ادائیگی میں بھی اور میننگ میں بھی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر کنت ہوں میں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور اس نے دیا ہو مجھے، منہ اپنے پاس سے، رزقاً رزق، حسناً اچھا، وما اور نہیں، ارید میں چاہتا، ان کہ اخالفکم میں مخالفت کروں تمہاری، الی طرف، ما اس کے جو، انہاکم میں روکتا ہوں تمہیں، عنہ جس سے، ان نہیں، ارید میں چاہتا، الا مگر، الاصلاح اصلاح، ما جتنی، استطعت میں استطاعت رکھتا ہوں، وما اور نہیں، توفیقی توفیق میری، الا مگر، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، علیہ اسی پر، توکلت توکل کیا میں نے، والیہ اور اسی کی طرف، انیب میں رجوع کرتا ہوں۔ کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہو، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور رزق حسن سے یہاں اس کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں تم سے خلاف ہو کر میں وہ خود کروں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے روکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے مقصد اپنی مقدور بھر تمہاری اصلاح ہی ہے، یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پچھلی آیت میں بھی جیسے ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل سے بیگانہ رہنا بالکل غلط ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہی فرما رہے ہیں کہ آپ جن باتوں سے قوم کو منع کر رہے ہیں ان کا خود ارتکاب بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ قوم تو خواہ مخواہ ضد باندھے بیٹھی چڑ رہی ہے، حالانکہ نبی کا مقصد تو اول اور آخر صرف اور صرف اصلاح ہی کا ہے، بگاڑ کا نہیں ہے، کسی اور بات کا نہیں ہے، کسی دکھاوے کا نہیں ہے۔ ہر مصلح کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنی انانیت اور خود پسندی میں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں خصوصیت سے یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والے بنیں۔ انا اول المسلمون کی کیفیت لیے ہوئے، ورنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ شعیب علیہ السلام نے اسی کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، بھائیو تم خود ہی تو ذرا سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی کھلی دلیل پر شہادت پر ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہو، علم اور حکمت کی صورت میں، نبوت کی صورت میں، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا، میں بالکل نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی جب انہوں نے ان پر الزام تراشی کی تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں لانے کا ہمارا بھی بہت بڑا مقصد ہے اور یہی پیغمبرانہ مقصد ہے، یہی ہمارا بھی مشن ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوگا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یہ پیغمبرانہ مشن ہے، ہمیں وہی اخلاق، وہی کردار، وہی صفات، وہی تحمل، وہی بردباری، وہی تمام تر خصوصیات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور حالات بہت ہی پرفتن ہیں، بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے، ڈھیلے ڈھالے رہے، کچھ کر لیا اور کچھ چھوڑ دیا، بات نہیں بنے گی۔ سب کچھ کرنا پڑے گا اور باقیوں سے آگے بڑھ چڑھ کر کرنا پڑے گا۔ یہ سستی کا وقت نہیں ہے، یہ کاہلی کا وقت نہیں ہے، یہ ایکسٹرا الرٹ اور ایکٹیو ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت الارمنگ سچویشن ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔